तुम रोज दुआ करते हो लेकिन फिर भी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तकलीफें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि एक भूख है जो तुम्हारे अंदर है, वो दुनियावी रोटी की नहीं, वो आसमानी रोटी की है। आज यस्सु तुम्हें वही रोटी देने जा रहे हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारी सब दुआएं कबूल हों तो यस्सु की किसी भी बात को आज अधूरा छोड़कर मत जाना। यस्सु तुम्हें आसमानी खुराक देने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होगी, लेकिन मैं ये दावा ज़रूर कर रहा हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक तुम्हारी सोच, तुम्हारी ज़िंदगी बदल चुकी होगी। और तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो वीडियो को अभी से छोड़ दो, क्योंकि यस्सु के लिए वक्त वही लोग निकालेंगे जो उससे प्यार करते हैं और उसके चुने हुए हैं। वीडियो के आगाज़ ही में एक बार फिर हाथ जोड़कर गुजारिश है कि यस्सु की बातें पूरी सुनना, क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ से हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे मुँह से बहुत से वादे सुने हुए हैं। कुछ पर तुमने सर हिलाया, कुछ को तुमने कबूल किया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे तुम खामोश हो गए, जिनको तुमने सुना लेकिन अंदर ही अंदर एक कशमकश शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वो आसान नहीं थे। अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। कोई दो मालिकों की खिदमत एक साथ नहीं कर सकता। जिसने तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारा उसे दूसरा गाल भी पेश कर दो। जो कोई अपने माँ बाप से मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो मेरे लायक नहीं। अपना खजाना आसमान पर जमा करो, जमीन पर नहीं। जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। ये बातें तुम्हारे कानों तक तो पहुंची, लेकिन मुझे बताओ कि वो तुम्हारी जिंदगी तक पहुंची। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने ये मुश्किल बातें क्यों कही। मुझे पता था कि ये बातें तुम्हें बेचैन करेंगी। ये तुम्हारे ख्यालों को, तुम्हारे रिश्तों को, यहाँ तक कि मेरी ये बातें तुम्हारे ईमान को भी आजमाएंगी। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा, क्योंकि मैं सिर्फ तसल्ली देने नहीं आया था, मैं सच्चाई को अयां करने आया था। मेरी पहली मुश्किल तालीम थी अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। तुम सोचते हो क्या ऐसा करना मुमकिन है? मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा गया और दुश्मनों से दूर रहो? मेरे बच्चों, क्योंकि मैं जानता था कि जब तुम सिर्फ अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हो तो तुम अंदर से नहीं बढ़ते, लेकिन जब तुम अपने दुश्मन को माफ करते हो, उसके लिए दुआ करते हो, उसके लिए भलाई करते हो, तो तुम मेरे जैसे बनते हो और मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूं। जब मैंने ये बात कही तो ये सिर्फ एक अखलाकी हुक्म नहीं था, ये मेरी रूह की गूंज थी। क्या तुम भूल गए? मैंने भी सलीब पर से कहा था, ए बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मैंने अपने जख्मों से मोहब्बत निकाली और मैं चाहता था कि तुम भी अपने जख्मों को नफरत की आग में न फेंको, बल्कि अपने जख्मों को रहमत की रोशनी में बदल डालो। मैं जानता हूं कि दुश्मन को माफ करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मेरे बच्चों, असली ताकत वही है कि जख्म खाकर भी मोहब्बत से जवाब दिया जाए। जब तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ करते हो तो तुम खुद को नफरत की कैद से आज़ाद करते हो। और फिर मैंने कहा था, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। तुम्हारे लिए सलीब तो बस एक अलामत ही है, लेकिन मेरे लिए ये रास्ता था। सलीब सिर्फ मरने की अलामत नहीं थी, ये कुर्बानी का, तकलीफ का, वफादारी का आखिरी दर्जा था। जब मैंने कहा अपनी सलीब उठाओ तो मेरा मतलब था अपनी अना को सलीब पर चढ़ा दो, अपनी खुदगर्जी को मार डालो, ताकि तुम सच में जिंदा हो सको। मुझे बताओ, क्या ये मुश्किल है? हाँ, ये मुश्किल है। और क्या ये नामुमकिन है? नहीं। मैंने तुम्हें जितने भी हुक्म दिए वो नामुमकिन नहीं है, बस तकलीफ दे हैं, क्योंकि आसमानी खुशी आराम से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे मैंने दी थी। मेरे बच्चों, दो बातें मैंने तुम्हें बताई, अब तीसरी बात सुनो। अब मैं तुम्हें उस तालीम के बारे में बताऊंगा जो आज भी हर रूह के लिए एक चैलेंज है। कोई दो आकाओं की खिदमत नहीं कर सकता। तुम मुझे खुदा कहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि खुदा का मतलब क्या है? वो जिसका हुक्म सबसे बढ़कर हो, वो जो आखिरी फैसला करता हो, वो जो तुम्हारी जिंदगी की सिमत तय करता हो। मैंने कहा था, कोई दो आकाओं की खिदमत नहीं कर सकता। या तो वो एक से नफरत करेगा और दूसरे से मोहब्बत करेगा, या एक के साथ वफादार रहेगा और दूसरे को हकीर जानेगा। तुम खुदा और दौलत की एक साथ खिदमत नहीं कर सकते। दौलत सिर्फ सिक्कों, नोटों या खजाने की बात नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, तुम किस पर भरोसा करते हो? अपने बैंक अकाउंट पर, अपने मालिक पर, या फिर मुझ पर? मैंने ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि दौलत बुरी है। नहीं, दौलत एक जरिया है, लेकिन जब वही जरिया तुम्हारा मकसद बन जाए तो फिर समझ लो दौलत ने तुम्हारी जिंदगी में मसीह की जगह ले ली है।
اور جب دولت جگہ لے لیتی ہے تو تمہارا دھیان بڑھ جاتا ہے، تمہارا دل بڑھ جاتا ہے۔ تم صبح اٹھتے ہو اور پہلے یہ سوچتے ہو کہ میرے پاس کتنا ہے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ میں نے آج کتنا بانٹا؟ میں نے دراصل یہ بات اس لیے کہی کہ تمہارا دل ایک تخت ہے اور اس پر صرف ایک خدا بیٹھ سکتا ہے، یا تو وہ میں ہوں یا کوئی اور۔ تم دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا اگر کوئی تیرے دائیں گال پر تماچا مارے تو بایاں گال بھی اس کے سامنے کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات تمہارے لیے سب سے مشکل ہوگی۔ میرے بچوں، مجھے پتا ہے تم سوچتے ہو کہ کیا ہم کمزور بن جائیں، کہ کوئی ہمیں بار بار زخمی کرو اور ہم چپ رہیں۔ نہیں، میں نے تمہیں کبھی بزدل بننے کو نہیں کہا، میں نے تمہیں مضبوط محبت کی طرف بلایا ہے۔ جب تم کسی کے تماچے کا جواب تماچے سے دیتے ہو تو تم اس جیسے بن جاتے ہو، لیکن جب تم اس کے سامنے دوسرا گال پیش کرتے ہو تو تم اس کے گناہ کے سامنے اپنا کردار رکھ دیتے ہو۔ یہ کوئی اخلاقی کھیل نہیں، یہ روح کی فتح ہے۔ میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ میری بادشاہی میں بدلہ نہیں، معافی راج کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تم صرف انصاف کے بدلے انصاف سیکھو گے تو تم کبھی سکون کو نہیں جان پاؤ گے، لیکن جب تم اپنی توہین کا جواب صبر سے دو گے تو وہ نہ صرف اسے بلکہ تمہیں بھی آزاد کر دے گا۔ میں تمہیں شکار بنانے نہیں آیا، میں تمہیں مقدس بنانے آیا ہوں۔ اور تقدس صرف وعظوں سے نہیں آتا، وہ تب آتا ہے جب تم اپنی خودداری بھی میرے قدموں میں رکھ دیتے ہو۔ اچھا، اور سنو، میں نے ایک اور بات کہی تھی، یہ 5ویں بات ہے۔ یہ وہ بات ہے جو تم میں سے بہتوں کو عجیب لگتی ہے، بلکہ بعض کو تو ناگوار گزرتی ہے، کہ جو کوئی اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ تم سوچتے ہو اے خداوند کہ یہ سخت حکم نہیں ہے؟ تو میرے بچوں، میرا جواب ہے نہیں، یہ سچ ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرو۔ تمہیں یاد ہوگا میں نے تو خود صلیب پر سے اپنی ماں کے لیے انتظام کیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میری محبت بنیادی ہونی چاہیے، یعنی پہلی ہونی چاہیے، کیونکہ صرف وہی محبت باقی ہر رشتے کو درست سمت دے سکتی ہے۔ جب تم مجھ سے زیادہ کسی اور کو رکھو گے تو تمہارا فیصلہ کمزور ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری محبت اندھی نہیں، وہ آنکھیں کھولتی ہے، وہ تمہیں سچائی پر لا۔ اور پھر میں نے کہا تھا اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرو، زمین پر نہیں۔ تم ہر روز کچھ جمع کرتے ہو، کچھ دولت میں، کچھ شہرت میں، کچھ رشتوں میں، لیکن آسمان کے خزانے ان سے نہیں بنتے۔ جب تم بھوکے کو روٹی دیتے ہو آسمان پر جمع ہوتا ہے، جب تم روتے ہوئے کو گلے لگاتے ہو تو آسمان پر جمع ہوتا ہے، جب تم چھپ کر بھلائی کرتے ہو، جب تم بغیر بدلے کی توقع کے محبت کرتے ہو، تب تم وہ خزانہ جمع کرتے ہو جو چور نہیں چرا سکتا، جو کیڑا نہیں کھا سکتا۔ اب تم جان گئے کہ یہ حکم صرف الفاظ نہیں تھے، یہ روح کے ہتھیار تھے۔ یہ تمہیں اکثر بے چین کرتے ہیں کیونکہ یہ تمہیں بدلنے آئے ہیں۔ اور اب میں تمہیں اس وعدے کی طرف لے جاؤں گا جسے تم نے سب سے کم تر سمجھا، لیکن جو میری بادشاہی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جو خود کو آخری سمجھے گا وہی پہلا ہوگا۔ تم نے دنیا سے سیکھا کہ پہلا وہی ہوتا ہے جو سب سے تیز بھاگے، جو سب سے زیادہ پائے، جو سب سے آگے کھڑا ہو۔ لیکن میں نے کچھ اور کہا، کچھ ایسا جسے تم نے شاید کبھی پوری طرح قبول نہیں کیا۔ جو خود کو آخری سمجھتا ہے وہی پہلا ہوگا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ صرف ایک تمثیل تھی؟ نہیں، یہ بڑی بادشاہی کی حقیقت ہے۔ آسمان میں بلندی کی پیمائش قد، رتبے یا شہرت سے نہیں ہوتی، وہاں صرف ایک پیمانہ ہے، عاجزی۔ تم میں سے بہتوں نے کہا اے خداوند ہم تیرے لیے تبلیغ کرتے ہیں، ہم نے تیرے نام سے عظیم کام کیے، لیکن میں پتہ کیا کہوں گا؟ میں تم سے کہوں گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ تم نے میرے نام کو بلند کیا لیکن اپنے نام کو کبھی جھکایا نہیں۔ میں نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، میں نے گندی بستیوں میں قدم رکھا، میں نے اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو چھوا جنہیں معاشرے نے اچھوت قرار دے دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں صرف واز دینے نہیں آیا تھا، میں دکھانے آیا تھا کہ تقدس گھٹنوں پر جھکتا ہے۔ تمہیں عاجزی کیوں بے چین کرتی ہے؟ کیونکہ وہ تمہاری میں کو چیلنج کرتی ہے۔ تمہاری انا چاہتی ہے کہ تم پہچانے جاؤ، تمہاری انا چاہتی ہے کہ تم عزت پاؤ، تمہاری خودی چاہتی ہے کہ تم سراہے جاؤ، تمہاری انا تمہاری تعریف کروانا چاہتی ہے۔ سنو میرے بچوں، جب تک یہ انا، یہ خودی زندہ ہے تب تک تم میری بادشاہی سے بہت دور ہو۔ میں نے تمہیں کبھی ذلت میں گرنے کو نہیں کہا، میں نے تمہیں دعوت دی کہ تم اپنی میں کو چھوڑ دو اور اس میں داخل ہو جاؤ جہاں تم واقعی مقدس ہو۔ مجھے صلیب پر چڑھا دیا گیا، اس لیے نہیں کہ میں معجزات کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں نے بڑوں کو چھوٹا کہا۔ میں نے عالموں اور فریسیوں سے کہا تم باہر سے صاف ہو لیکن اندر سے تمہاری روح سڑی ہوئی ہے۔
میں نے کہہ دیا تھا کہ ہیکل سے زیادہ قدر اس شخص کی ہے جو اس کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے۔ میرے بچوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ عاجز بننا آسان ہے؟ جب تمہارے پاس طاقت نہ ہو تب یہ آسان ہو سکتا ہے، لیکن جب تمہارے پاس طاقت بھی ہو، عزت بھی ہو، اثر بھی ہو، اور پھر بھی تم جھکتے ہو، تب تم میرے جیسے بنتے ہو۔ پہلا بننے کی خواہش میں مت بھاگو، جھکو تاکہ میں تمہیں اٹھاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ جو خود کو بلند کرتا ہے وہ گرایا جائے گا، اور جو خود کو نیچا کرتا ہے اسے بلند کیا جائے گا۔ اب میں تمہیں ایک اور مشکل تعلیم کی طرف لے کر جاؤں گا، جو نہ صرف تمہارے دل کو چھوتی ہے بلکہ اسے چھیدتی بھی ہے، چیر کر رکھ دیتی ہے۔ اگر کوئی اپنی جان بچانا چاہے گا وہ اسے کھو دے گا، اور جو میری خاطر اسے کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔ تم اپنی زندگی کو، اپنی انا کو بچانا چاہتے ہو، کیونکہ تم ڈرتے ہو کہ اگر تم نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھوں میں دے دیا تو کہیں کچھ چھن نہ جائے۔ لیکن سنو میرے بچوں، جو میری خاطر اپنی زندگی کھوتا ہے وہ واقعی زندگی پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو میرے ساتھ مرتا ہے وہ دوبارہ جی اٹھتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ زندگی چھوڑ دو، میں نے کہا کہ اسے مجھے سونپ دو، تاکہ میں اسے کچھ ایسا بنا دوں جو تمہاری سوچ سے بھی کہیں زیادہ گہرا اور ابدی ہو۔ تمہارے اندر خوف ہے کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو کچھ کھو دو گے۔ ہاں واقعی تم بہت کچھ کھو دو گے، اپنا فخر، اپنی عارضی شناخت، اپنے غیر محفوظ خواب، لیکن تم پاؤ گے ایک نئی شناخت، ایک نیا مقصد، ایک سکون جو کوئی چھین نہیں سکتا تم سے۔ اب میں تمہیں آخری اس وعدے کی طرف لے جاؤں گا جو شاید سب سے مشکل ہے اور سب سے زیادہ نظر انداز بھی کیا جاتا ہے۔ تمہیں کمال کی طرف بڑھنا ہوگا، جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تم میں سے بہتوں نے میری اس بات کو سنا ہے، لیکن بہت کم ہیں جنہوں نے اسے سنجیدگی سے لیا۔ اس لیے تم کامل بنو، جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر پہلا خیال یہی آیا ہوگا، خداوند یہ تو ناممکن سی بات ہے، کیونکہ تم نے کمال کو غلطیوں سے پاک سمجھا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ میں تم سے دیوتاؤں جیسا بے داغ حال مانگ رہا ہوں، لیکن کیا تم سن سکتے ہو کہ میں تم سے واقعی کیا کہہ رہا تھا؟ کمال اس حالت کا نام ہے جہاں محبت ادھوری نہیں ہوتی، جہاں تم صرف اپنے جیسوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے مخالفین سے بھی ویسے ہی سلوک کرتے ہو جیسے خدا کرتا ہے۔ میں نے یہ بات اسی تناظر میں کہی تھی جہاں میں نے کہا تھا دشمنوں سے محبت کرو، ان کے لیے دعا کرو جو تمہیں ستاتے ہیں، اور پھر کہا اس لیے تم کامل بنو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ مطلب اس خدا کی طرح بنو جو سورج کو اچھوں اور بروں دونوں پر چمکاتا ہے، جو بارش کو نیک اور بدکار دونوں پر برساتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کمال ایک منزل ہے، لیکن نہیں، کمال ایک سمت ہے، ایک عمل ہے، ہر روز تھوڑا اور خدا جیسا بننے کا راستہ۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ تم اپنی طاقت سے دیوتا بنو، میں نے صرف تمہیں بلایا کہ تم میری طرف دیکھو، میری محبت کی نقل کرو، اور اپنے اندر اس روشنی کو جگہ دو جو تمہیں بدل سکتی ہے۔ سنو، اگر تم اپنے دشمن سے محبت کر سکتے ہو، اگر تم بغیر بدلے کی خواہش کے بھلائی کر سکتے ہو، اگر تم ایک توہین سہ کر بھی مسکرا سکتے ہو، تو تم کمال کے راستے پر چل رہے ہو۔ میں نے کبھی نہیں مانگا کہ تم کمال کا ڈرامہ کرو، میں نے تم سے مانگا کہ تم سچی محبت کی مشق کرو۔ اب سنو، اس سب کے بیچ ایک اور گونجتا ہوا حکم تھا جسے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں یا صرف رسم میں بدل دیتے ہیں۔ وہ تعلیم جو تمہاری روح کا آئینہ ہے۔ جو کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے وہ اپنے آپ کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اپنے آپ سے انکار کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو مسترد کر دو، اپنی قدر کو مٹاؤ؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس جھوٹے نفس سے انکار کرو جو دنیا نے تم پر اڑا رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں کو چھوڑ دو جو انا سے بنی ہے، خوف سے، لالچ سے اور جھوٹ سے، اور پھر اپنی صلیب اٹھاؤ۔ تمہاری صلیب کیا ہے؟ وہ جو تمہارے اندر سچائی سے، قربانی سے، محبت سے مقابلہ کرتی ہے۔ تمہاری صلیب وہ راستہ ہے جس سے تم بچنا چاہتے ہو۔ میرے بچوں، باتیں بہت ہو چکی ہیں، اور تم جو اب تک موجود ہو تم سب چنے ہوئے ہو، اور آخر میں میرے پیچھے ہو لے۔ یہ بھی میرا ایک حکم تھا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ مطلب مجھے صرف آئیڈیل نہ بناؤ، مجھے صرف واز نہ سمجھو، میری پیروی کرو، میرے جیسا دیکھو، میرے جیسا سوچو، میرے جیسی محبت کرو، میرے جیسا جھکو۔ جب تم ایسا کرو گے تب تم جانو گے کہ میری شکل، وعدے تمہیں بندھنوں میں نہیں بلکہ آزادی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تم نے اب تک جو باتیں سنی ہیں، میں ایک دفعہ پھر تمہیں یاد دلا دیتا ہوں۔ عاجزی کا راز، کمال کی پکار،
मोहब्बत की कुर्बानी, ये सारी बातें तुमने सुनी हैं। अब मैं तुम्हें उस आखिरी तालीम की तरफ ले जाऊंगा जो इन सब का निचोड़ है। मैंने कहा था जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले। क्यों? क्योंकि हर कोई सुनता है लेकिन सबको सुनाई नहीं देता। कई बार मेरे वादे तुम्हारे कानों तक पहुंचते हैं लेकिन दिल तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। तुम्हारे कान तो खुले थे लेकिन रूह बंद थी। तुमने मेरे बात सुने लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में उतारा नहीं। तुमने मेरी बातों को पसंद किया लेकिन उन्हें अपने अज़म में नहीं बदला। मैंने ये इसलिए कहा जिसके पास सुनने के कान हो, क्योंकि मैं जानता था कि हर रूह सच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी तालीम मीठी नहीं थी, वो एक आग थी। लेकिन मैं तुम्हें जलाने नहीं आया था, मैं तुम्हें पाक करने आया था। तुमने मुझे अच्छा उस्ताद समझा, पुरअमन वास, मोहब्बत का निशान। लेकिन क्या तुमने मुझे अपनी जिंदगी का रहनुमा माना? अगर तुमने मेरी बातों को सिर्फ सुना लेकिन उन्हें जिया नहीं, तो तुमने सिर्फ आवाज सुनी, वादा नहीं पहचाना। मेरी बातों से तुम बेचैन हुए, ये अच्छा है, क्योंकि सच जब तुम्हारी मैं को तोड़ता है तब ही नया बनता है। जब मैंने तुमसे कहा कि दुश्मनों से मोहब्बत करो तो तुम्हें लगा कि शायद मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम कमजोर बनो। नहीं, मैं ये कह रहा था खुदा जैसा बनो। तुम्हें लगा मैं कह रहा था सलीब उठाओ, यानी सिर्फ तकलीफ सहो। नहीं, मैं कह रहा था उस रास्ते पर चलो जहां सच की कुर्बानी होती है लेकिन आखिर में दोबारा जी उठना होता है। तुमसे मैंने कभी आसानी नहीं मांगी, मैंने मांगी सच्ची मोहब्बत, असली कुर्बानी, ईमानदार चाल और पूरी रूह की वफादारी। मैंने जो कुछ भी कहा वो इसलिए नहीं कहा कि मैंने कोई कवायद बनाने थे। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए कहा था कि मैं तुम्हें आज़ाद कराना चाहता था। मेरी सबसे मुश्किल तालीमें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें असली शक्ल में ढालने आई थी। वो तुम्हें पिघलाने आई थी ताकि तुम्हारा दिल दोबारा खुदा की सूरत में ढल जाए। अब जबकि तुम मेरी सारी बातें सुन चुके हो जो कि तुमने पहले भी सुनी थी, आज तो मैंने बस इन्हें दोहराया है। तो मैं इस वक्त तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम इन बातों को समझे हो या नहीं। मैं बस तुमसे ये सवाल करता हूं कि मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे रास्ते पर चलोगे? चलना आसान नहीं होगा, लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हें ठुकराया जाएगा, तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, क्योंकि ये रास्ता मेरा था, मैंने भी चलकर दिखाया है। और जब तुम अपने कदम मेरे नक्शे कदम पर रखोगे तब तुम पाओगे कि मैं वहां पहले से खड़ा था। इसलिए अगर तुम्हारे पास सुनने के कान हैं तो सुन लो, अगर तुम्हारे पास चलने के लिए दिल है तो उठो, क्योंकि मेरी मुश्किल तालीमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें जगाने के लिए थी। इस वक्त पूरे ईमान, भरोसे और यकीन के साथ जाओ। तुम सब बरकत याफ्ता हो, तुम सब पर मेरी बरकत नाजिल होगी।